नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक हया और ईमान साथ साथ हैं। जब इन दोनों में से एक उठा लिया जाता है तो दूसरा भी उठा लिया जाता है। खुशकिस्मत होते हैं वो मर्द जिनके किरदार की खुशबू पाकर खुद औरत इजहार मोहब्बत करे। खुश नसीब है वो औरत जिसको शौहर का बाजू तकिए के तौर पर मैसर हो। बीवी अपने शौहर से इस वक्त तक लड़ती या ज़िद करती है जब तक इससे प्यार की उम्मीद होती है। जब वो उम्मीद ख़त्म हो जाती है तो वो लड़ना और ज़िद करना बंद कर देती है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे बहुत प्यार मोहब्बत से पेश आते थे। इनका मामूल था कि खाना खाने से पहले मेरे मुंह में नवाला डालते, फिर खुद खाते थे। पानी पीते तो पहले मुझे पिलाते, फिर खुद उसी जगह से पानी पीते जहाँ से मैं पीती थी। इस तरह मैं भी इन्हें अपने हाथ से खिलाती और पानी पिलाती, फिर खुद खाती थी। एक दफ़ा जब मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मियाँ बीवी का एक दूसरे का जूठा खाना पीना और एक दूसरे की तरफ प्यार की नज़र से देखना भी सवाब है। रिश्ते फूलों की तरह होते हैं, अगर तवज्जो ना दी जाए तो मुरझा जाते हैं। तुम में से बेहतरीन मोमिन वो है जो अपनी बीवी के हक में बेहतर हो। माफ़ियाँ तो गलतियों की होती हैं, अज़ियतों का तो मुकाफ़ात अमल होता है। मर्द की मोहब्बत औरत को हमेशा जवान रखती है, जबकि मर्द से मिली नाकदरी औरत को जवान उम्री में बदसूरत और बदमिजाज बना देती है, क्योंकि औरत के सब रंग मर्द से ही तो होते हैं। बहुत अजीम है वो मियाँ बीवी जो एक दूसरे के ऐब छुपाते हैं और किसी के सामने अपने शरीके सफ़र की बुराई नहीं करते। शौहर का लापरवाह होना बीवी को और बीवी का लापरवाह होना शौहर को नफ्सियाती मरीज बना देता है। अल्लाह ने औरत मर्द के सुकून के लिए दी है। मर्द को चाहिए इसकी नकदरी करके अपना सुकून बर्बाद ना करे। अपने मन की किताबें ऐसे इंसान के सामने ही खोलो जो आपको पढ़ने के बाद समझ सके। शौहर और बीवी जब शौहर अपने रूठी बीवी को प्यार से मनाता है तो अल्लाह पाक को उसकी ये अदा बहुत पसंद आती है। एक दूसरे की हिम्मत अफजाई करना, एक दूसरे के नखरे उठाना और एक दूसरे से प्यार करना मियाँ बीवी का बुनियादी हक है। औरत का एक हक ये भी है कि वो कभी कभार शौहर से रूठ जाए, क्योंकि औरत के नाज शौहर को बर्दाश्त करना ये भी बीवी का हक है। इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है कि शौहर और बीवी किसी तीसरे की वजह से आपस में झगड़ा करें। दोनों के घर वाले अपनी जगह काबिल एहतराम हैं, मगर इससे बढ़कर मियाँ बीवी का आपसी रिश्ता है, इसलिए घर वालों के पीछे कभी आपसी ताल्लुक़ ख़राब मत करें। बीवी सिर्फ नाम से बदनाम है, वरना तकलीफ़ में साथ सिर्फ वही देती है। मर्द औरत को अपनी बेरुखी बेतौजी से जब खो देता है तो कहता फिरता है कि औरत में वफा नहीं होती। क्या सच में उसे अपना वो रवैया, अपना दुत्कारता हुआ लहजा याद नहीं रहता, या फिर उसकी अना उसे अपनी गलती मानने नहीं देती? शौहर का लापरवाह होना बीवी को नफसियाती मरीज बना देता है। बीवी का एतमाद बीवी जब अपने मसाइल शौहर को बताती है तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो शिकायत कर रही है, बल्कि वो आप पर एतमाद करती है। औरत कैसी हो, इस पर हर शख्स गुफ्तगू करता नजर आता है। कभी सोचा है कि मर्द को कैसा होना चाहिए जो औरत को सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि इज्जत और मकाम भी दे, जो डिक्टेटर की बजाय मुहाफ़िज़ और जीवन साथी बनकर ज़िंदगी गुजारे, जो रोटी कपड़ा और रहाइश देकर एहसान न जतलाए बल्कि मशकूर नजर आए, जो औरत की इज्जत नफ्स का ख्याल करे और इसकी इज्जत की धज्जियाँ न उड़ाए, जो फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक औरत को टेढ़ी पसली की तरह समझे और इस पर बेजा सख्ती ना करे, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत को सामने रखते हुए औरत के बारे में हमेशा अल्लाह से डरता रहे, जो औरत की बड़ी बड़ी खूबियों से फ़ायदा उठाने के लिए इसकी छोटी छोटी कमज़ोरियाँ नज़रअंदाज कर दे।
अगर बीवी सोई हुई हो तो बिला वजह इसको जगाना सुन्नत के ख़िलाफ़ है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं सोई हुई थी तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर से बहुत आहिस्ता से नीचे उतरे और फिर जूता पहने बगैर नंगे पाँव चले ताकि आवाज़ ना हो। जब मैंने पूछा कि अल्लाह के रसूल, आपने ऐसा क्यों किया? फरमाया, आयशा, तुम सो रही थी तो मेरा जी चाहा कि तुम्हारी नींद में खलल ना आए। घर से बाहर जाते हुए बीवी को बताकर जाना बीवी की गुलामी नहीं बल्कि बीवी को फ़िक्र से आज़ाद करना है। ज़िंदगी की तलख़ियों में खुश मिजाज बीवी का साथ रब की बहुत बड़ी नेमत है, जो अपने मीठे बोल, वफ़ादारी और अपनाइयत के एहसास से शौहर के सब गम दूर कर देती है। ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। प्यार और एहसास करने वाला साथी हो तो औरत गरीबी में भी मलका जैसी ज़िंदगी गुजार सकती है। वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने शर से दूसरों को महफूज रखे, ये भी एक किस्म का सदका है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, वो जगह छोड़ दो जहाँ तुम्हारी दो चीज़ों की कदर ना हो, तुम्हारे एहसास की, तुम्हारे अल्फाज की, फिर चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। तहज्जुद की ताकत। जब रात के आखिरी पहर अल्लाह तुम्हें खुद चुनता है तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो फिर सोचो वो तुम्हें खाली हाथ कैसे लौटाएगा। इसलिए जब भी रात के आखिरी पहर आँख खुले तो इसे बेवजह मत समझ लेना। इसका मतलब है अल्लाह तुमसे तहज्जुद में मुलाकात करना चाहता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे अफजल सदका रूठे हुए लोगों में सुलह करा देना है। सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अगर अकेले रह जाओ तो मायूस मत होना, क्योंकि अकेला सूरज ही अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। बीवी चाहे जितना भी काम कर ले, ये कहकर इसकी दिलशिकनी कर दी जाती है कि ये तो औरत के फ़राइज़ में शामिल है। ये एक गलत सोच है। अगर एक औरत घर का ख्याल ना रखे, आपको खाना ना पका कर दे, आपके कपड़े ना इस्त्री करे, तो क्या आपका घर चल सकता है? औरत एक नेमत है, इसकी कदर करें। कभी किसी के लिए खुद को मत बदलो, क्योंकि लोगों का बदल जाना तो कुदरती अमल है, लेकिन अपना आप दोबारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे हो वैसे रहो। अगर हम खैर में मसरूफ़ ना हों तो शर में मसरूफ़ करने वाली ताकतें हमें तलाश कर लेती हैं। आपकी ज़िंदगी में जो भी फ़ेज़ चल रहा है, इस फ़ेज़ तक आपको अल्लाह ताला लाया है। आप खुद नहीं आ गए। अल्लाह ताला ने आप पर मुश्किलें भी डाली और आसानियाँ भी, ताकि आप शुक्र और सब्र दोनों सीखें। कब्र के अंदर या कब्र के बाहर किसी एक जगह तो मशक्क़त उठानी ही पड़ेगी। कहाँ उठानी है, इंतख़ाब आप खुद कर लें। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ को हमेशा खालिस और मज़बूत रखें, क्योंकि ये रिश्ता ही कामयाबी का ज़ामिन है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही की फ़जीलत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुभान अल्लाह व बिहम्दिही दिन में 100 मरतबा कहा, इसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, ख्वाह समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। हदीस मुबारक। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों के बच्चे जन्नत के एक पहाड़ में हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम इनकी कफ़ालत कर रहे हैं, यहाँ तक कि क़यामत के दिन वो इन्हें इनके माँ बाप को वापस कर दें। जिनके दिल ईमान से और रब पर यकीन से भरे होते हैं, उनकी ज़िंदगी पर मेरे रब की कड़ी निगरानी होती है। बस यही काफ़ी है इस मुख्तसर क़याम दुनिया के लिए। जो कान मौसीकी सुनने के आदी हों, वो कान कुरान पाक की लज़्ज़त को महसूस नहीं कर सकते। अगर आप कुरान पाक की लज़्ज़त को महसूस करना चाहते हैं तो मौसीकी सुनना छोड़ दें। हमेशा ये जुमला बहुत हिम्मत देता है, अल्लाह है ना, वो थाम भी लेगा और संभाल भी लेगा। हमें तो अल्लाह ही काफ़ी है और वो बहुत अच्छा कारसाज है। ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी आता है जब इंसान हर शय की हकीकत से वाकिफ़ हो जाता है। तब कुछ लोग दिल में जगह बना लेते हैं और कुछ हमेशा के लिए दिल से उतर जाते हैं। सही रास्ते कभी भी आसान नहीं होते। आसानियाँ तो हमेशा गलत रास्तों में होती हैं। शैतान हमें वहाँ सब दिखाता है जो हम आइडियल इमेजिन करते, और होता वो हकीकत में इमेजिनरी है, सरासर धोखा। अल्लाह पर तवक्कुल करें और सही रास्ता चुनें। शुरू में मुश्किल होगी, इसके बाद सब खुद ब खुद आसान होता जाएगा, क्योंकि मेरे रब का वादा है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। उन्होंने इरादा किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दें, लेकिन वो ज़िंदा रहे
اور کچھ لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تاکہ انہیں غلام بنا لیں، لیکن وہ مصر کے بادشاہ بن گئے۔ تو تم مطمئن رہو کہ کیونکہ اللہ کا فیصلہ سب پر غالب ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم سفر وہی اچھا ہے جو دین اور دنیا دونوں سنوار دے۔ پڑھنے والے کے 1,00,000 گناہ معاف، والدین کے 24,000 گناہ معاف۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو شخص جمعہ کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ واستغفر اللہ پڑھے گا تو خود اس کے 1,00,000 گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ اپنے ان بندوں سے بہت محبت کرتا ہے جو کثرت سے استغفار کرتے ہیں۔ آئیے ہم بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، میں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش مانگتی ہوں جو میرا رب ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ زندگی میں غموں اور مشکلوں میں مضبوط رہنے کے لیے نماز دی گئی ہے، اس کو چھوڑ کر کہاں سکون کی تلاش کرتے ہیں۔ آئیں آج سے فرض نماز کی پابندی کریں، ارادہ اور ہمت کرنا ہمارا کام ہے۔ کسی بھی مسئلے کی صورت میں اپنی نمازوں سے حل نکالیے، وقت پر ادا کیجیے اور توجہ سے پڑھ کر سچے دل سے استغفار کیجیے اور اللہ سے مانگیے، انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ نیکیوں میں زیادتی، رجب میں 1 نیکی کے بدلے 70 اور شعبان المعظم میں 1 نیکی کے بدلے 700 اور رمضان المبارک میں 1 نیکی کے بدلے 1000، اور یہ نیکیوں کا زیادہ ہونا خاص طور پر اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ زندگی ختم ہونے سے پہلے قرآن ترجمے سے ایک بار لازمی پڑھ لیں کہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے مسلم گھرانے میں کیوں اور کس لیے پیدا کیا۔ مسلمان گھر میں پیدا ہونا آپ کی نہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ مائیں متوجہ ہوں، بچے بیمار ہو جائیں تو ماؤں کی کیسے جان نکل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بچوں کو کچھ نہ ہو، لیکن یہ کیا، آخرت میں جو کہ جزا اور سزا کا دن ہے، کوئی تیاری ہی نہیں ہے کہ جہنم کی آگ سے بھی خود کو اور گھر والوں کو بچانا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ صرف بچوں کو دنیا 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 ہی دے رہے ہیں، بچوں کو آگ کے پاس نہیں جانے دیتے کہ بیٹا ہاتھ جل جائے گا، لیکن آخرت کی آگ سے بچانے کا کوئی اہتمام نہیں کر رہے۔ بچائیے خود کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن پتھر اور لوگ ہیں۔ انہیں خود کتنا ہی برا لگے، انہیں ہر ناجائز کام سے روکیں کہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ جوانی میں ہر قدم پھونک پھونک کے رکھیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ لکھیں آپ لیکن آپ کا لکھا ہوا آپ کی اولاد پڑھے۔ اپنی آنے والی اولاد کے مستقبل کی خاطر خود کو اللہ کی مدد سے دنیا کے فتنوں سے بچائیں۔ نیکی کبھی نہیں مرتی، اس کا بیج بویا جاتا ہے، پھر یہ بیج پھلتا پھولتا ہے، قدآور درخت بن جاتا ہے جس کی چھاؤں کا سکھ آنے والی نسلیں لیتی ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ کی مخلوق کو آپ آسانی دے رہے ہیں، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سوچ، فکر، رزق، عمل اور علم میں آسودگی عطا نہ کرے۔ اللہ پاک کے لیے محنت کریں، وقت لگائیں، فرائض کی پابندی کریں، کبیرہ گناہوں سے خود کو بچائیں، صبح شام استغفار کریں۔ اللہ پاک ایسے بندے کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کے تمام دنیاوی معاملات آسان کر دیتا ہے۔ قبرستان بڑے پڑے ہیں ایسے بہت سے لوگوں سے جو کل سے نماز شروع کرنے والے تھے۔ نماز پڑھیے اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے۔ والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس کے مطابق عمل کیا تو روز قیامت اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی تمہارے دنیا کے گھروں میں چمکنے والے سورج کی روشنی سے زیادہ اچھی ہوگی۔ تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے اس کے مطابق عمل کیا ہو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء علیہم السلام اور اپنے صالح لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے۔ خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، بے شک میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ اللہ نے انسان کے لیے زبان 1 اور کان 2 بنائے ہیں تاکہ بولے کم اور سنے زیادہ، 1 چپ 100 سکھ۔ احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنا لو، مر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کریں اور زندہ رہو تو ملنے کی آرزو کریں۔ جو عورت تمہیں پسند ہو اسے نکاح کرو، 2، 3 یا 4 سے کرو، لیکن ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو 1 سے ہی نکاح کرو۔ قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے جو اس کی آیات میں ملتا ہے۔ قرآن کے علاوہ جو بھی راستے ہیں
وہ گمراہی کے ہیں۔ شیطان قرآن سے سیدھا راستہ لینے نہیں دیتا، جیسے آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ قرآن فرض ہے۔ مومن دل، تقوی والا انسان دوسروں کو پریشانی میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ جس سے ملتا ہے چہرے پر مسکراہٹ لیے ملتا ہے۔ اس کے بولنے اور چلنے میں عاجزی و انکساری ہوتی ہے۔ وہ خود بھی خوش رہتا ہے اور دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہونا جانتا ہے۔ مومن خاموش ہوتا ہے مگر اندھا نہیں ہوتا، یعنی وہ جانتا ہے کہ کون اس کے خلاف ہے، مگر پھر بھی وہ سب کے لیے اپنے دل کو صاف رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس کو جنت میں بھیجنا مجھ پہ لازم ہو جاتا ہے۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرو: پرانے کپڑے میں، غریب دوست میں اور بوڑھے ماں باپ میں۔ نفس وہ بھوکا کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروا نہ لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو لوگوں کی خطائیں معاف کر دیا کرتے تھے؟ وہ اپنے پروردگار کے حضور میں آئیں اور اپنا انعام لے جائیں، کیونکہ ہر مسلمان جس کی عادت تھی بہشت میں داخل ہونے کا حقدار ہے۔ اللہ کی پکڑ سخت ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور کبھی بھی کسی کی غربت، بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے اور یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ یاد رکھنا، بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اسی وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ شفا اور شفا میں کیا فرق ہے؟ شفا کا مطلب ہے صحت اور تندرستی، شفا کا مطلب ہے کنارہ موت اور گہری قبر۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو شفا دے، دعا نہیں بد دعا ہے۔ ہمیں کہنا چاہیے کہ اللہ آپ کو شفا دے۔ دنیا کی ایسی محبت جو دین سے روک لے، جو آخرت کی فکر سے آپ کو ناواقف کر دے، یہ دل کی موت ہے، اور دلوں کا مر جانا انسانوں کے مر جانے سے زیادہ دکھ والا ہوتا ہے۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ بچوں کو صبر کرنا سکھائیں، انہیں ہر چیز لے کے نہ دیں۔ ہر چیز ان کے پاس ہوگی تو وہ رب العالمین سے کیا مانگیں گے؟ انہیں رب العالمین سے ہر چیز مانگنے دیں تاکہ رب سے ان کا تعلق مضبوط ہو۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے، اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ خوش نصیبی وجود کا ظاہر نہیں، وجود کا باطن ہوتا ہے۔ نسلی اور خاندانی انسان کو عزت دو تو وہ شرما کر عاجزی اور مخلصی سے پیش آئے گا، لیکن کم نسل، نیچ اور گھٹیا انسان کو عزت دو گے تو وہ تکبر سے اکڑ جائے گا اور مخالفت پر اتر آئے گا۔ اگر آپ کماتے نہیں تو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے، اور جب کمانے لگ جاؤ تو زندگی گزارنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجسس ہی ہوتا ہے جو لوگوں کو آپ سے دور رکھتا ہے، ورنہ آ گئی تو قربت کے بعد دوری کی اذیت بن جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ لوگوں کے لیے ایک راز بن کر رہیں تاکہ کوئی آپ کو تکلیف پہنچانے کا سوچ بھی نہ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو تم بھی اس سے پرہیز کرو، اور جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو بجا لاؤ جس حد تک تم میں طاقت ہو۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالی شان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہاری پیچھے آنے والی تمہاری نسلیں اسی راستے پر لہو لہان ہو جائیں گی۔ حیرت اور تعجب کی بات ہے، ہم بیٹی کی نسبت سے داماد کو بیٹا مان لیتے ہیں، لیکن بیٹے کی نسبت سے بہو کو بیٹی کیوں نہیں مانتے؟ جو میرا رب ہے وہ میرا سب ہے۔ زندگی گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ احساس شدت پکڑتا جاتا ہے کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت میرے رب نے کی، لیکن میں نے سب سے زیادہ بے وفائی اپنے رب سے کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آہستہ بولنا، نیچی نگاہ رکھنا اور میانہ چال چلنا ایمان کی نشانیاں ہیں۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ بھی شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے، ہر وقت دستیاب رہنا
پیچھے پڑے رہنا اور ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت گھٹاتی ہیں۔ مانگنے سے بھیک تو مل سکتی ہے مگر اہمیت اور محبت نہیں۔ نظروں کی حفاظت۔ جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجنبی عورت پر اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی نظر پھیر لو۔ ہم اکثر ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور ان لوگوں سے بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اپنے والدین، اہل خانہ اور مخلص لوگوں کی قدر کریں اس سے پہلے کہ ہم ان سے محروم ہو جائیں۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جس طرح تم سوتے وقت دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ حضرت ابو سعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں ایک آگ کا پہاڑ ہے جس کا نام سعود ہے۔ کافر اس پر 70 سال میں چڑھے گا اور پھر اتنی ہی مدت میں گرتا رہے گا اور ہمیشہ اسی عذاب میں رہے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے ذکر کرنے کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہیں ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے کہ نیکی کے عوض نیکی حق ادائیگی ہے اور بدی کے عوض نیکی احسان ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے کہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 نمازیں جمعہ دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان والے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں جب تک بڑے گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سردی کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے، اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں جن میں روزہ رکھ لیتا ہے اور اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں جس میں وہ قیام کر لیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تو نماز ادا کرے تو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کر اور ایسا کلام مت کر کہ جس سے کل تجھے معذرت کرنا پڑے، نیز جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مکمل نا امید اور غنی ہو جا۔ بڑوں کے تجربوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اپنے بڑوں کے مشورے پر عمل کرو، اس لیے نہیں کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں بلکہ اس لیے کہ انہیں غلطیوں کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موسم سرد کو برپا ہو کہ اس میں رحمت نازل ہوتی ہے۔ ریاکاری دجال سے بھی زیادہ خطرناک۔ ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نکل کر آئے، ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیز کے بارے میں نہ بتا دوں جو میرے نزدیک مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پوشیدہ شرک ہے جو یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اپنی نماز کو صرف اس وجہ سے خوبصورتی سے ادا کرتا ہے کہ کوئی آدمی اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ پر توکل۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ پر ایسے ہی توکل بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر توکل بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تم کو ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، وہ صبح میں خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ سوچ سمجھ کر بولا کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے کہ اس کا نقصان نہیں سمجھتا جبکہ اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اتنی دور جا گرتا ہے کہ جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ خاوند کی ناشکری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی تھیں۔ کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھے گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔